السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ ابھی پڑھی ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے۔ جیسے کہ ہمارا سورہ نور کا سلسلہ تفسیر کا چل رہا ہے، آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے۔ روزمرہ کی ہماری زندگی کا ایک بہترین ادب جو ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں کام آنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا ہے۔ اس چیز کو ہمیں غور و فکر سے سمجھنا ہے اور اس کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیتوں میں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے بارے میں، اس کے حدود وغیرہ تمام چیزیں پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ خبیث مرد اور خبیث عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ۔ اپنے گھر میں جا رہے جاؤ، اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور دوسرے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں جانے کے جو قانون بتایا ہے، یہ بہت زیادہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتا، یعنی برائیوں سے ہمیں بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے کہ زنا کے بارے میں دیکھیے، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ گھر میں جانے سے پہلے تم کو معلوم ہونا ہے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ مرد عورت دیکھیے، اگر کوئی عورت گھر میں ہے، مرد آیا دروازے پہ دستک دیا، اگر وہ دستک نہیں دیے، جیسے ایسے ہی گھر میں داخل ہو گیا، فرض کرو کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ عورت اور مرد کا اختلاط ہوگا، یعنی وہ اکیلے ہوں گے، اور یہی وجہ اکیلے ہونا، مرد اور عورت کا اکیلے ہونا زنا کا سبب بنتا ہے۔ اس چیز سے، اس بے حیائی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی زنا کی آیتوں کے بعد یہ قانون بتا رہے ہیں کہ تم برائی سے بچ سکتے۔ یہ قانون کو اگر فالو کرو گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو فالو کرو گے، تو تم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں کہ تم جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو اجازت طلب کرو، اور اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ وہ آپ کو اجازت نہ دے۔ ٹھیک ہے؟ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے ہے اور سلام کرنے کا بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے ہے نا کہ جب تم کسی کے گھروں میں جانا چاہ رہے ہو تو اجازت طلب کرو، جب تک اجازت نہ لے اور ان پر سلام نہ کر لو۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے، پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ ہم حدیث دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب فرماتے تھے۔ اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ واپس لوٹ آتے تھے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، تاکہ ایک دم کوئی سامنے سے آئے
تو ان سے سامنا نہ ہو اور بے پردگی کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے اس سے ہم کو حدیث سے کتنا بہترین طریقہ معلوم ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ بتایا؟ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، 3 مرتبہ کنڈی مارو، یا پھر 3 مرتبہ سلام کرو، ٹھیک ہے؟ اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، سامنے سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو واپس لوٹ کے آنا۔ ہاں پھر ہم ٹھہر جاتے، ہماری عادت کیا ہے؟ ہاں کھول رچ دینا، لے مارتے 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 رہتے۔ 3 بار ہی اجازت طلب کرنے کی قرآن اور حدیث نے اجازت دی ہے۔ 3 بار سے زیادہ آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے سامنے والے اندر گھر میں ہو یا نہ ہو، یا پھر وہ ایسی سچویشن میں ہو کہ آپ کو گھر میں وہ نہیں لے سکتے، ان کے گھر کے کچھ بھی حالات ہو سکتے۔ وہ اگر اندر سے جواب نہیں آ رہا تو حدیث میں یہ صاف بتایا گیا ہے واپس لوٹ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ واپس لوٹ آ جاتے تھے، اور یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ اجازت لینے کے وقت دروازے کے بالکل سامنے نہیں ٹھہرتے تھے۔ ہماری عادت کیسی ہے؟ ہم بالکل دروازے کے سامنے ٹھہر کے کھٹ 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 کھٹکا مارتے رہتے، اور سامنے والے کی یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا اگر عورت آ گئی یا مرد آ گیا تو بے حیا یعنی بے پردگی کا مسئلہ ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا طریقہ تھا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ دائیں یا بائیں جانب دروازے کے سائیڈ میں ٹھہرتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اگر کوئی عورت خواتین جھٹ سے کون ہے بول کر ایسے ہی سر پہ دوپٹہ ڈالے یا بغیر دوپٹے کے آ گئی تو بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہ ہو بول کے یہ طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت ہی سختی سے منع کیا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیے ہے کسی کے گھر میں جھانک کر۔ اب ہم کھٹکا مار رہے کون بھی نہیں آ رہے تو ہم جھانک کے دیکھتے کون تو آ رہے کیا، یوں اندر یوں آنکھ ڈال کے ایسے ایسے جھانکتے، کوشش کرتے رہتے کہ کوئی دکھ جائے کون آ رہے، کیا کر رہے گھر والے اندر۔ اس طریقے سے ہم جھانکا دانی کرتے ہیں، سختی سے منع ہے اس عمل کا۔ اگر اب تک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، نہ جانے یا جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے کہ کبھی کسی کے گھر میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ بھی پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی گھر والا اگر کوئی جھانک رہا باہر سے، گھر والا اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اتنی سخت بات حدیث میں آئی ہے، یعنی یہ بہت ہی بری بات ہے، بدترین عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک ادب اس میں یہ ہے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو بھی ناپسند فرمایا، اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے گھر والے پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں نہیں کہنا چاہیے۔ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں میں ہوں، کون ہے؟ میں ہوں، ہرگز نہیں۔ حدیث کے الفاظ بوری میں کہنا اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نام لے کر بولے، خود کیوں نہ ہو آپ اپنے ہی گھر جائیں، کیونکہ حدیث ہے نا، حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایون میں میرے گھر ہی کو کیوں نہ جاؤں، میں ناک کرتی ہوں، میرے شوہر یا میرے گھر والے، میرے بچے مجھے دروازہ میں پوچھتے ہیں کون، تو یہ نہیں کہنا ہے میں ہرگز نہیں کرنا، بلکہ اپنے نام سے تعارف کرنا ہے کہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنا نام کہنا ہے، میں کہہ کر ہرگز نہیں کرنا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اجازت طلب کرنا ہے۔ قرآن میں آیت میں بتایا گیا ہے کہ پہلے اجازت بعد میں سلام، لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے، اس کے بعد سلام کر کر گھر میں داخل ہوتے، ٹھیک ہے؟ پہلے سلام کرتے، 3 مرتبہ جو اجازت ہے نا، پہلے سلام کیے، سلام کرتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، 3 مرتبہ سلام کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے تھے۔ اس کے آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔
دیکھیے یہاں پر اور ایک بات بھی واضح گھر میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم کو اجازت نہیں ملی تو دھڑام سے گھر میں اندر نہیں جانا. اب ہو سکتا ہے گھر والے کہیں اندر ہوں گے, کسی کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, کوئی دور آنگن میں بیٹھے ہوں گے, تو ہم کیا کرتے, ارے انہوں اندر رہیں گے, چلو چلے جائیں گے, اب نہیں جانا. قرآن کا آرڈر ہے, ہرگز آپ کا کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو, قرآن کا آرڈر ہے نہیں جانا, تو ہم نہیں جائیں گے. 3 بار اجازت طلب کریں گے, اندر سے جواب نہیں آئے گا, اجازت نہیں ملے گی تو اندر نہیں جائیں گے. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ, اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھو اندر سے اگر آپ کو اگر اندر سے جواب بھی کوئی دے دیے کہ نہیں آپ واپس چلے جائیے بول کر, اگر لوٹ جانے کی بات اگر آتی ہے تو آپ کیا کرنا ہے, باہر نکل جانا ہے, واپس لوٹ آنا ہے, برا نہیں ماننا ہے. ہاں ہاں ہم گئے تھے گھر کو, اتنے دنوں کے بعد گئے تھے, ہم جا کے دروازہ ناک کیے, انہوں کھولے نہیں, باہر سے نہیں چلے جاؤ بعد میں آ جاؤ بولے, یہ ناراضگی نہیں ہونا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ گھر والوں کے لیے آرڈرز رکھے ہیں تو باہر والوں کے لیے بھی آرڈرز رکھے ہیں کہ آپ برا نہیں ماننا ہے. ان کی کیا مصروفیت رہتی کی, کیا ان کی پریشانیاں رہتی کی, کیا ان کی مشکلات رہتی کی, اس وجہ سے وہ آپ کو گھر میں نہیں لے رہے. اس وجہ سے کیا کرنا ہے, آپ برا بھی یہاں نہیں لگانا ہے کہ ہاں انہوں ہمارے کو نہیں بلا لیے اندر, اب ہم کیا کرنا, ہم چلے جانا, ہرگز نہیں کرنا. یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ بولے یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے, یعنی بہتر چیز تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر اجازت نہیں ملی تو نہیں جانا اندر, واپس لوٹ آنا. اگر لوٹ جانے کے لیے بھی کہا جائے تو فوری لوٹ جانا, برا بھی نہیں لگانا. یہی تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے. دیکھیے یہی مثال ہم فون پر بھی لے سکتے ہیں. فون پہ آج تو بار بار کوئی کچھ بھی بات کرنا ہو تو بار بار گھروں کو تو نہیں جا رہے, آج فون ہمارے پاس سہولت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, فون اگر کسی کو فون کرنا ہو, کسی سے ہم کو بات کرنا ہے, ضروری چیز یہ کرنا ہے, تو پیچھے فون پر فون, فون پر فون, فون پر فون کرتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو, اگر اجازت نہ ملی تو لوٹ جاؤ. ویسے ہی 3 مرتبہ ہی کال کیجئے, اس سے زیادہ مت کال کیجئے. اگر سامنے والا شاید آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوگا, سامنے والا کچھ مصروف ہوگا, شاید اس نے فون نہیں دیکھا ہوگا, کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا, سامنے والا کیا مصیبت میں ہے کہ آپ فون کریں تو اٹھا لینا ضروری نہیں ہے. ہاں اس کے بعد اس کا کال بیک نہیں بھی آتا ہے آپ کو تو آپ ناراض نہیں ہونا, شاید وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہو, یا پھر اس نے دیکھا ہی نہ ہو فون کو, آپ کے مسڈ کالز وہ دیکھا ہی نہ ہو, اس کو اتنی سہولت ہی نہ ملی ہو, کچھ بھی ہو سکتا نہیں. تو اسی لیے ناراض بھی نہیں ہونا, ہاں انہوں ہمارا فون نہیں اٹھائے, ہمارے کو کال بیک نہیں کیے, ہرگز ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے غیر آباد گھروں میں, یعنی تم غیر آباد گھروں میں جب جاؤ تو تم کو اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بول کر, اگر ایسے ہی چلے بھی گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے بول کر بول رہے. اب اس سے مراد کون سے گھر ہیں جن میں بغیر اجازت لیے کہ داخل ہونے کی اجازت مل رہی, یعنی اجازت نہیں لیے بغیر جا سکتے گھر میں, یہ کون سے گھر ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہے جو بطور خاص مہمانوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. بعض لوگ بولتے تھے نا, کیا بولتے, گیسٹ ہاؤس وغیرہ خاص مہمانوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہاں پر بغیر اجازت, یعنی ایک بار اجازت لے کر چلے جاتے نا, کسی کا گھر ہے, کسی کے پاس آپ گیسٹ, کسی کے پاس مہمان بن کے گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں ایک بار آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی, پھر ان کے گھر کا راستہ الگ ہے, آپ کے گھر کا راستہ, یعنی ڈور الگ ہے, ان کا ڈور الگ ہے, آپ کا ڈور, آپ کے گیسٹ ہاؤس کا ڈور, آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا ڈور الگ ہے. تو ایک بار آپ اجازت لے کر چلے گئے تو پھر دوبارہ بار بار آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مراد یہ لیتے ہیں. اور ان میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہے,
جو مسافروں کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ تجارتی گھر ہیں، یعنی سرائے ہوتے ہیں نا، وہاں پر بھی آپ جا کر رہتے ہیں تو وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا بولتے ہیں، تجارتی گھر بزنس کے لیے آپ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ فار ایگزامپل لاج ہے، سرائے بول کے آتے دیکھیے، جو مسافروں کے لیے رہتے، خاص لاج بھی بول سکتے ہیں آپ، اور کچھ گھر بھی، گیسٹ ہاؤس، میں بھول رہی ہوں انگلش میں ورڈ کو، تو وہ بھی بول سکتے۔ وہ ان جگہوں پر جانے کی آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو اس کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان مردوں سے یعنی اللہ تعالیٰ خاص مسلمانوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہوں کو نیچی رکھیں سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی جب آپ اجازت لینے کے لیے جائیں تو کنٹینیوسلی ایسا دیکھ لیتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ کیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نیچے جب آپ ناک کریں گے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، سامنے والا آنے میں کچھ دقت ہو، کوئی بھی پریشانی نہیں ہونا، سامنے والے کی بے پردگی نہیں ہونا، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا تاکہ فتنہ بھی نہ پیدا ہو اور بے پردگی بھی نہ ہو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سے مراد یعنی اپنی جو شرمگاہ ہے اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، یعنی بے حیائی بدکاری کے کام ہرگز نہ کرے، اور اس طرح اور کیا ہے، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی اتنی حفاظت کریں، اتنا زیادہ اس کو چھپا کر رکھیں کہ آپ کی وہ چیز کسی کو نظر میں نہیں آنا، اس طرح آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ آرڈر بتا رہے ہیں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کر رہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے الحمدللہ گھر میں داخل ہونے کے آداب سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔